جب غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، لشکر بہت بڑا تھا، 30,000 کا لشکر. اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ چونکہ رات کو سفر کیا کرتے تھے، عرب میں آپ کو معلوم ہے دن میں شدید گرمی، لہذا جب طویل سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت جتنا بھی فاصلہ طے ہو جائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات چلتے رہے، پھر فجر کی نماز ادا کی، پھر لشکر کا کوچ ہو گیا. تو اب ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب اونٹنیاں جو ہے یا اونٹ جن پر وہ سوار تھے انہیں گویا کہ آزادی نصیب ہو گئی. کسی کا منہ ادھر کو اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کا ادھر اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کو کیکر کا درخت نظر آ گیا، اس میں کھڑے ہو کر ناشتہ فرمانا شروع کر دیا، اس لیے کہ جو اوپر سوار ہے وہ اونگ رہا، اور لشکر پورا منتشر ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہا. حضور کی اونٹنی چل رہی ہے، میں نے بھی اپنی سواری کو ساتھ لگائے رکھا. اچانک حضور کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس سے وہ بد کی. ساتھ ہی چونکہ اونٹنی بالکل برابر چل رہی تھی حضرت معاذ کی، وہ بھی بدک گئی. اب یہ جو ایک گڑبڑ ہوئی تو حضور نے اپنے اس ہودج کا پردہ اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا تو نظر آیا کہ پورا لشکر منتشر ہو چکا ہے، فارمیشن نہیں ہے، اور صرف معاذ ہے قریب. تو آپ نے پکارا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. حضور نے فرمایا معاذ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر اس طرح منتشر ہو گیا ہوگا اور لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے. اب اس کی جو اصل اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح حضور کا تنہا چھوڑ دیا جانا یہ تو بہت خطرناک ہے. عام حالات میں بھی کوئی کمانڈر ہو، سپہ سالار ہو، وہ اس طرح اکیلا رہ جائے تو دشمن کو موقع ملے. تو حضور نے اس انداز میں فرمایا ما کنت احسب الناس کمکانہم من بعد، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے فاصلے پر ہوں گے لوگ. انہوں نے عرض کیا حضور لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں، اب نیند کا اثر ہو گیا ہے، تو فی اثر الدلجہ، اس کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں، تو اونٹنیاں جو ہے آزاد ہو گئی ہیں. آپ نے فرمایا وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، ہاں میں تو خود بھی اونگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ معاملہ جو ہے انہوں نے معذرت پیش کی سب کی طرف سے، حضور نے وہ معذرت بھی قبول کی اور اتنی بڑی بات فرما دیا نا كُنْتُ نَاعِسًا، ہاں بات بالکل ٹھیک ہے، میں خود بھی اونگ رہا تھا. اب انہیں جو موقع ملا اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا حضور مجھ سے اس وقت بہت خوش ہے کہ میں جاگ کر چوکس ہو کر پوری طرح ساتھ چلا رہا ہوں. تو اب حضرت معاذ عرض کرتے اذن لی، حضور مجھے اجازت دیجئے ان اسألک عن شیء، کہ میں آپ سے ایک سوال کروں. قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، نہایت مجھے مریض کر دیا ہے، یعنی ایک ایسی دھن مجھ پر سوار ہے، میں سوچ کر بیمار ہو گیا ہوں. حضور نے فرمایا سل ما شئت، جو پوچھنا چاہو پوچھو، کھلی چھوٹ ہے. تو انہوں نے سوال کیا، یہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے، حدثنی بشیء یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے، جہنم سے چھٹکارا دے. کیا الفاظ کہے؟ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے، مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے. اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ وہی ہے جو سورۃ العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے. شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اس پر جم جاؤ، اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو، اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں، تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا، میں نے جواب دے دیا. افلا ادلک یا معاذ، تو اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ، کہ یہ جو دین ہے ہمارا، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے، کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے، کس کی حیثیت جڑ کی ہے، کس کی حیثیت تنے کی ہے، کس کی حیثیت چوٹی کی ہے. جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظر انداز کر رہے ہو اور ثانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہو.